نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحینا إلى إبراہیم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعیسیٰ وأیوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء آیا مقدسہ نمبر 163 یعنی 163 سے لے کر 155 تک تلاوت کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان آیات مقدسات میں آقا علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کا ذکر بھی ہے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو کچھ ان کو دیا وہ بھی ارشاد فرمایا اور ان کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، صحیفے دیے، کتب دی. اللہ تعالیٰ نے جو ان کے قصے بیان فرمائے ان قصوں کا بھی ذکر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور یہ سارا قرآن پاک ہمارے لیے، ہم سب اس کو سمجھتے ہیں. احمد عیسیٰ نے کوئی تیر نہیں مارا کہ وہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. ہاں تو ہمارا ہی تو ذکر ہے، لیکن عقل والوں کے لیے ہے. اس کے اندر نماز پڑھنے کا حکم ہے، صلاۃ قائم کرنے کا حکم ہے. وہ احمد عیسیٰ کو پتہ نہیں، اپنی جہالت بورتا رہتا ہے. اور جو جہل بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور جو نماز نہیں ہے صلاۃ قائم کرنے کا حکم ہے، صلاۃ قائم کرنے کا پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں. یعنی جہل آدمی لوگ، ایسے جہل جو پکے جہل ہیں، وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی. خاص طور پہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جہالت کی گفتگو کرتے ہیں، جس سے انسان جو ہے نا سننے والا وہ متزلزل ہو جائے. لیکن جو پکے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس دی ہے، وہ اس بات سے ہٹتے نہیں. اور احمد عیسیٰ والے یہ بھی ابھی تک انہیں یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ خدا کون ہے، خدا کہاں ہے. آج تک وہ بھی پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ ہندوؤں نے تو اپنا بھگوان بنا لیا.
انہوں نے آگے سجا لیا، اس کی مورتی بنا لی، اور نبی علیہ السلام سے پہلے بھی 360 مورتیاں خانہ کعبہ میں نصب تھیں، اور کئی مردوں نے، بندوں نے، کافروں نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں تمہارا خدا ہوں، جس طرح فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب بھی میں ہوں، اور پھر فنا ہو گیا، مر گیا، مٹ گیا، اللہ کا عذاب اسے گھیر لیا اور غرق ہو کے مرا، دریا میں ڈوب کے مرا۔ اسی طرح نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کا کہنا نہ مانا، تو ایک مچھر کے ذریعے اللہ نے اسے ذلیل کر کے مارا کہ اس کے سر میں جوتیاں مارو، جوتیاں مارتے مارتے ہی مر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کی، نمرود کی سزا رکھی جو خدا اپنے آپ کو کہلواتا تھا، اس کے سر میں جوتیاں پڑیں۔ اسی طرح انبیاء کی مخالفت کرنے والے، ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا، اور اب بھی اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی عزیزا حکیمہ ہوں، حکیم ہوں، اور میری بات پختہ ہے کہ میں نے خاتم النبیین کر دیا، انبیاء کا سلسلہ پورا کر دیا، مکمل کر دیا، بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو۔ اب رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں نے بند کر دیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد، یعنی اس ارشاد کے بعد، قرآن پاک کتنے واضح ارشاد کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کون ہوگا؟ جھوٹا ہوگا۔ اللہ کے عہد کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جس طرح خلیفے وغیرہ باتیں بڑی کرتی ہیں، میں نے 2-3 ویڈیوز اس پر ڈالی ہیں کہ خلیفے کہتے ہیں، مرزئی خلیفے، عام خلفاء کا نہ ذکر، میں یہاں مرزئی خلیفوں کا ذکر کر رہا ہوں، جو غلام قادیانی کے کانے کے خلیفے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ رفعت شان جو ہوئی ہے نا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ یہ شان رفعت جو ہے وہ ہمارے نبی کانے کے لیے ہے، گومے کے لیے۔ حالانکہ دنیا کائنات کے جتنے بھی مفسر ہوئے ہیں، سب نے کہا اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ احمد مراد نبی علیہ السلام ہے۔ لیکن مرزائیوں کو کون سمجھائے، مرزائیوں کو کون عقل دے کہ مخالفت نہ کرو؟ اور اس میں ایک لفظ ایسا اللہ نے فرمایا ہے نا، ایسا فرمایا ہے جو سارے کے منہ پر چھتر تو پڑ جاتا ہے لیکن ڈھیٹ ہے، اللہ کا چھتر پڑتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ آ گیا، آئے گا نہیں، آنے والا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے امتیوں کو، مَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، جو تمہارے پاس تورات ہے نا، میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی،
ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، ایک رسول کی، جو من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، من بعدی جو میرے بعد آئے گا۔ اب اگلا لفظ ہے نام کا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب دنیا کائنات کے مفسروں نے یہی لکھا ہے کہ احمد سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن مرزائیوں نے تفسیر کی ہے کہ نہیں، احمد سے مراد کانا ہے، گوما، غلام قادیانی ہے، گوما ہے۔ اب گومے کو کون مانے؟ جو مان چکے ہیں وہ بھی مرتد ہیں، پکے مرتد، جس کے پاس نبی علیہ السلام کی نبوت کا، نبی علیہ السلام کی نبوت کا علم پہنچ گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس کے بعد کوئی دین بنائے گا، کوئی نبی بنائے گا، ان کا دین نبوت وغیرہ کوئی قبول نہیں کی جائے گی، ان سے وہ چیز لی نہیں جائے گی۔ لا یا تقلبو کے لکھا ہوا، ایک منٹ میں وہ آیا مقدسہ نکال لوں۔ فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ، نہیں قبول کیا جائے گا اس کا دین، نہ اس کا نبی، نہ اس کا کوئی علیحدہ قانون۔ فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ، اس سے وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ مفسر بن کر، مبلغ بن کر تبلیغ کرو، اسلام کی وہ قبول کی جائے گی۔ اگر تم نبی بن کے کرو گے تو پھر نہیں قبول کی جائے گی، پھر تو تم فتنہ امت کے درمیان ایک فتنہ برپا کر رہے ہو۔ فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت والے دن بھی گھاٹے والوں میں ہوگا۔ یہاں بھی وہی بات ہے۔ چلو ہم ان آیات مقدسات کا ترجمہ کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، میں نے یہ نون کیوں زیادہ کھینچے؟ آگے حروف مدہ ہے، یعنی حمزہ ہے، حروف مدہ میں سے حمزہ ہے، اور جب حمزہ آ جائے تو اس سے پہلا لفظ جو ہے، پہلا لفظ اس کے سامنے بھی حمزہ ہے، الف ہے ساکن، الف ساکن ہے، تو اس کی آواز مد میں بدل لیں گے، کھینچ پہ، یعنی زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے مد کی وجہ سے۔ آگے حمزے کی وجہ سے مد آئی، اور اس مد کا معنی یہ ہے کہ تم بڑی مد ہے، اگر تمہاری آواز ہے 5 یا 7 حرکت کی مانند یا حرکت تک اسے کھینچ سکتے ہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ مد منفصل اور مد متصل یہ دونوں کا طریقہ کار ہے۔ یہاں مد منفصل ہے، یہ چھوٹی مد ہے، 3 الف تک پڑھی جاتی ہے، اور مد منفصل بھی کہیں آئی تو میں بتاؤں گا۔ مد منفصل وہ ہوتی ہے جو
اسی کلمے میں حروف مدہ حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اس کو 7 حروف تک لمبا کر لیں گے، کھینچ لیں گے. جس طرح ماء، اب ماء پانی کا، پانی جس کا پانی، یہ حمزہ اسی کلمے کا ہے، اسی کلمے کا ہے. جس طرح جاء، یہ آئے گے قرآن پاک کے لفظ میں آئیں گے، یہ حرف متصل ہے، معنی مد متصل ہے، یہ مد متصل ہے. اور اگلے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہے. یہ مد منفصل جو ہم پڑھ رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہاں مد منفصل ہے کیونکہ اگلے کلمے میں حمزہ ہے، پہلے کلمے میں نہیں، اوحینا میں نہیں، اوحینا نہیں. اگلے کلمے میں جو کہ حروف مدہ آ گیا، الف آ گیا، تو لہذا ہم اس کو مد منفصل جتنا کھینچ کے پڑھیں گے 3 حرکات کی مانند. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ بھی جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اوحینا کے بعد کما، وہ بھی حمزہ اگلے او میں، وہ او میں، کما کے اندر نہیں. جو کما کے اندر ہوتا تو اسے مد متصل کہتے. مد متصل، متصل کا معنی ملا ہوا، منفصل کا معنی علیحدہ لفظ آ گیا، تو اس کا بھی خیال کرنا ہے. اس کا بھی مد متصل زیادہ لمبی کھینچی جاتی ہے، اسے بڑی ماد ہم اپنی زبان میں بڑی ماد کہتی ہیں، اور مد منفصل کو ہم اپنی پنجابی میں سمجھانے کے لیے بچوں کو، تو ان کو ہم مد منفصل کہتے ہیں. چلو، انا اوحینا الیک کما اوحینا، کما اوحینا الیک، کما اوحینا الی نوح، بلکہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، کہ بے شک ہم نے وحی فرمائی، وحی کی محبوب آپ کی طرف، قرآن مجید بھیجا، کتاب بھیجی آپ کی طرف. ایسے ہی کما، ایسے ہی جیسے کہ اوحینا، وحی بھیجی ہم نے الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین، اور تمام انبیاء کی طرف، والنبیین، اور تمام انبیاء کی طرف. نبیین نا، یہاں احمد عیسیٰ، چبڑ، جہل، نبیین جو آنے والے نبی ہیں. رب فرما رہا ہے ہم نے وحی کی تمام انبیاء پر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں. یہ پہلے نبیوں کا ذکر ہے، آپ سے پہلے ہوئے ہیں. من قبلی کا کئی لفظ آتے ہیں، یہاں بھی وہ انبیاء جو آپ سے پہلے، ان انبیاء کی. اوحینا نے اوحینا الیک آ کے بتایا کہ ہم نے آپ پر وحی بھیجی، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور تمام انبیاء کی طرف وحی بھیجی. من بعدہ، بعد اس کے. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی بھیجی الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، وَالْأَسْبَاطِ، اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کی طرف، وَيُونُسَ، اور یونس علیہ السلام کی طرف، وَہارون، اور ہارون علیہ السلام کی طرف، وَسُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کی طرف، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زبورا، اور ہم نے عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، زبور. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسولوں کے قصے ہم نے بیان کیے آپ پر، قصے نازل فرمائے آپ پر، قصے وحی کیے آپ پر.
کہانیاں وحی کی آپ پر، کہانیاں وحی کی آپ پر، کس سے وحی کیے آپ پر، من قبل پہلے، من قبل پہلے آپ سے، من قبل پہلے، ورسلا لم ورسلا لم نقصص علیک، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ یہ سورۃ محمد کا بھی اسی طرح کا ایک مضمون ہے، وہاں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ سارے رسول بھیجے ہم نے، ان میں کچھ انبیاء کی طرف وحی فرمائی، کچھ پر وحی نہیں فرمائی۔ جبریل امین گئے، ان کو پیغام دے دیتے ایسے کرو ایسے کرو۔ اب جبریل امین کا بھیجنا بھی وحی کی صورت میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہاں ارشاد فرمایا کہ تمام رسول آپ سے پہلے ہیں، والنبیین، تمام انبیاء آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، اور یہاں ارشاد فرمایا کچھ رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان کر دیے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلِ، من قبل کے معنی کچھ رسول آپ سے پہلے جو ہم نے بھیجے ان کی طرف وحی فرما دی، اور ان کے قصے آپ کو بیان کر دیے، قصے آپ کو بیان کر دیے۔ اور کچھ رسول آپ سے پہلے ہم نے بھیجے ہیں، وہ آپ کی طرف ان کے قصے، ان کی کہانیاں ہم نے آپ پر وحی نہیں فرمائی۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، آپ کو قصے ہم نے نہیں سنائے، ان کے قصے نہیں بتائے۔ رُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ ہم علیک، محبوب آپ کی طرف کچھ قصے ہم نے بیان نہیں کیے۔ یہ سب وضاحت یہی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کا قرآن، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی بھی رسول نہیں، یہاں اشارہ بھی نہیں ملتا۔ اور جتنے بھی قادیانی خلیفے ہیں اور مربی جتنے بھی ہیں، لعنت و خدا کی ان پر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل صراحتاً جھوٹ بول رہے ہیں، صراحتاً جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو صراحتاً جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ان میں ایک ایسا نبی بھی ہوا ہے جس سے اللہ نے خود کلام فرمایا، اللہ نے کلام فرمایا۔ آج پوچھتے ہیں اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے آپ کو تو جان، تو کیا ہے، تو کیا ہے، بندہ کا ترجمہ کر لی، چلو ہماری زبان میں بندہ کا ترجمہ کیا ہے، بند میں نہ قید، حکم ہے نہ اس کا قیدی، بندہ کا معنی ہی قیدی ہے، پابند ہے کس کا، جس کو دیکھا نہیں اس کا پابند ہے۔ اپنے اندر تو جھانک، جب جھانک لے گا اپنے اندر تو پھر تو نے خدا کو پہچان لیا۔ جب تو اپنے اندر ہی تو نے کچھ نہیں جھانکا، اپنے اندر کو بھی تو نے گند نہیں نکالا، اپنے اندر کے تو کیا کہتے بت کو توڑا نہیں، اندر کے بت کو توڑا نہیں، ظاہراً توڑ بھی دیا تو کیا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا مسلم تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا مسلمان تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بات یہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بڑے وضاحت کے ساتھ فرمایا رسولا لم نقصص علیک، کچھ رسولوں کا، تمام رسولوں میں سے کچھ رسولوں کا قصہ، کچھ رسولوں کی کہانیاں ہم نے آپ کو بیان فرما دی علیک، اور کچھ کا من قبل رسولا لم نقصصہم علیک، اور کچھ رسولوں کے ہم نے آپ کو بیان نہیں فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی مرضی سارے رسولوں کی بتائے، یہ تمام قرآن پاک تو ہمارے لیے ہی ہے۔ اب کوئی نئی بات بتائے کہ تمہارا اس میں ذکر ہے تو ہاں ہم مانتے ہیں، ہم کون سے بھاگتے ہیں، لیکن جو بھاگنے والے ہیں قرآن پاک پڑھ کے بھی حرام زادے اسلام کے مخالف ہیں،
اسلام کے مخالف اسلام کی دھجیاں اڑا دی ہیں. اور قرآن ہی تو کہہ رہا ہے، اس قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. تو کوئی کہے کہ تم بچوں پر ظلم کیا، جب بچپن میں ہے بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان کہہ دی، پھر بائیں تکبیر بھی کہہ دی، ابتدا سے اسے تم نے پابند کر دیا اسلام کا، تو وہ کرے گا کیا؟ ہاں تو یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام سکھائیں. اسلام کے اندر پاکیزگی ہے، اسلام کے اندر راحت ہے، اسلام کے اندر انسان کا عروج ہے. اسلام ہی تو کہتا ہے کہ بے ایمانی نہ کرو، اسلام ہی تو کہتا ہے کہ حق نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ کھاؤ. اسلام ہی تو کہتا ہے کہ بچوں کو اس کے ڈر سے نہ مارو، بلکہ رزق دینے والا تو اللہ ہے. اسلام ہی تو کہتا ہے کہ نماز پڑھو، اسلام ہی تو کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی جس کو تم نے دیکھا نہیں، وہ اللہ جس کا عرش ہے، وہ اللہ جس کا فرش ہے، وہ اللہ جس کا آسمان ہے، وہ اللہ جس کی زمین ہے، وہ اللہ جو بغیر دیکھے سب کام کرتا ہے اور کہتا ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. یہی تو اللہ ہے، یہی تو اللہ ہے. تو اپنے آپ کو تو اب جانا نہیں آج تک، تیرے اندر کیا ہے میں نے سیدھا بتا دیا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن نے تو کہا ہے کہ تیرا اللہ تیرے اشارہ سے قریب ہے. تو وہ تجھے نظر کیسے آئے؟ نظر کیسے آئے؟ نظر تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو نہ آئے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی، رب نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا. تو اب کوئی کہے جی اللہ پر دلیل دو، اللہ پر دلیل دو. تو پہلا لفظ ہی قرآن پاک دا الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پر ایمان لائے، اللہ غیب ہے، غیب پر ایمان لائے، پکے رہو. فرشتے غیب ہیں، ٹھنڈی انرجی ہے، وہ غیب آنکھوں سے اس پر ایمان لاؤ. ٹھنڈی انرجی کو تو دیکھا جا سکتا ہے نا، جیسا چاند ہے، چاند ٹھنڈی انرجی میں وہ نظر آتا ہے نا. شیطان گرم انرجی میں کبھی آیا نظر؟ جن گرم انرجی میں کبھی آیا نظر؟ گرم انرجی وہ بھی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے اوجھل کر دیتا ہے. جن کیا ہے، شیطان کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، ملائکہ کیا ہیں، جبریل کیا ہے، اس کا کی بھی وضاحت ہوئی ہے. جو احمد عیسیٰ بتاتا ہے وہ تو ہے غلط ہے، وہ غلط ہے. اگر وہ ٹھنڈی انرجی ہے، ٹھنڈی انرجی ہے تو وہ بھی کسی کو نظر نہیں آئی. اگر وہ گرم انرجی ہے تو اب بھی نہیں نظر آئی. تو ہاں البتہ جھوٹ جتنے مرضی ہیں جھوٹے اٹھتے رہیں گے، لانتی بڑے زیادہ اٹھتے رہیں گے. اب ہم ان کا تھوڑا سا مانا اگلی ویڈیو میں پورا کریں کہ ابھی رہ جائے گا. چلو یہ ایک ہے مکمل وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ آیت مقدسہ مکمل ہوگی. اور ایک پیغمبر ایسا بھی ہوا ہے جس سے اللہ نے خود کلام فرمایا ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ تکلیما، موسیٰ تکلیما، تکلیما. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. اب موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو نہیں دے سکتے. باقی کوئی عام بندہ یا میں یا کوئی بھی چبل اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ میں رب کو دیکھنا چاہتا ہوں تب بھی مان لاؤں گا، تو وہ بے ایمان مرے. ہمیں اس سے کیا غرض؟ اللہ نے تو ہمیں پہلے کہا ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ. تو اللہ تعالی ہم سب کو غیب پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے، غلامی رسول عطا فرمائے، غلامی رسول عطا فرمائے، غلامی رسول عطا فرمائے. آمین ثم آمین. نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.